السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو ساری اس کائنات کا تنہا خالق، تنہا پروردگار، تنہا پالن نہار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے معزز ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج کی تراویح میں 24واں پارہ اور 25واں پارہ پڑھا گیا ہے، اور میں نے آج کے درس کے لیے 25ویں پارے کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، تو میں آج اسی آیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین استجابوا لربہم، مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شوری بینہم، اور ان کے آپس کے معاملے مشورے سے طے ہوتے ہیں، ان کے معاملے جو بھی ہوتے ہیں وہ آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ وامرہم شوری بینہم ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیے ہیں اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں کچھ حصہ خرچ کرتے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مومن کا تعارف کراتا ہے، مومن کو انٹروڈیوس کراتا ہے کہ مومن کون ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ مومن کی کوئی زبان نہیں، مومن کا کوئی رنگ نہیں، مومن کا کوئی لباس نہیں، مومن کے لیے کچھ صفات ہیں، یہی اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن مسلمان، اس کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ 4 صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر ہمارے اندر ان صفات میں اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین استجابوا لربہم، کہ مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں حکم دیتا ہے اس حکم کو بجا لانا چاہیے، یہ مومن کی پہلی صفت ہے۔ اللہ قرآن میں جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ ہمیں حکم دیتا ہے اس حکم کو بجا لانا چاہیے۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں ساری مسجد بھری ہوئی رہے گی، جیسے ہی رمضان ختم ہو جائیں تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے نہیں، ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور جو کچھ بھی ان کے آپس کے معاملے ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے طے کرتے ہیں۔ تنہا آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورے کے بعد اپنا فیصلہ طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آخری صفت اللہ بتاتا ہے جو کچھ ہم ان کو مال عطا کیے ہیں ان مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، غریب، مسکین، فقراء، بیوہ، یتیموں میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے۔ اور آج کے درس میں میں تیسری صفت جو ہے اسی پر میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن لوگ وہ ہیں جن کے معاملے آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ اور استخارہ، آج یہی میرا درس کا موضوع ہے۔ نہایت ہی اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، تو اس لیے سارے چاہے مرد ہوں کہ عورت ہوں، سب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور کامیاب قوم کی علامت ہے۔
جو قوم مشورہ نہیں کرتی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، زندگی میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی مسائل ہوتے ہیں، کبھی شادی بیاہ کے مسائل، کبھی لین دین، کبھی تعلیم کے مسائل۔ تو ان سارے مسائل میں ہمیں ایک فیصلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ڈیسیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، فیصلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارا فیصلہ کبھی صحیح بھی ہوتا ہے اور ہمارا فیصلہ کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ مستقبل کے تعلق سے ہے، وہ فیوچر کے تعلق سے ہے، جس کا علم صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو ہم اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں اور کبھی ہم اپنے فیصلے میں غلطی بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، مستقبل کے خطرات اور اندیشوں سے بچنے کے لیے ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشورہ کرے، کہ مشورے سے معاملہ کو طے کرے۔ چاہے زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، دو لڑکیوں کے طرف سے آپ کو پیغام آیا ہے، یہ لڑکی کا انتخاب کریں یا اس لڑکی کا انتخاب کریں، مشورہ کریں۔ مشورہ میں بہت خیر و برکت ہے، مشورہ کریں۔ تجارت کا مسئلہ ہے، آپ چاہتے ہیں کپڑے کی تجارت کریں یا لیدر بزنس کریں، دکان لگائیں یا فیکٹری چلائیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مشورہ کریں، مشورہ کریں۔ اسی طرح تعلیم کا ہے، +2 کے بعد کیا کورس لینا ہے یا 10th کے بعد کون سا گروپ لینا ہے، مجھے کون سا فائدہ مند ہوگا۔ تنہا عمل مت کیجئے، خود سے فیصلہ مت کیجئے، مشورہ کیجئے۔ تو مشورہ کر کے جو کام کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور اس میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان علم کے کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو جائے، PhD کی ڈگری ختم کر لے، کتنے بھی علم کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرحلے تک بھی پہنچ جائیں، یا کسی بھی عہدہ، منصب، اعلیٰ جو پوزیشن ہے اس پر بھی پہنچ جائیں، لیکن پھر بھی وہ مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کے اندر کچھ کمزوری ہوتی ہے اور وہ کمزوری مجھے نظر نہیں آتی ہے، میری کمزوری مجھے نظر نہیں آتی ہے، میری کمزوری آپ کو نظر آئے گی، آپ میں جو کمزوری ہے وہ کمزوری آپ کو نظر نہیں آئے گی، مجھے نظر آئے گی۔ انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ کہتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کمزور پیدا کیا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، وہ غلطی کرنا اس کی فطرت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مشورے سے کام کرو، مشورے سے اگر کام کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے، اور غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے، غلطی کا چانسز بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی جب تنہا عمل کرتا ہے اس کی ایک سوچ اس میں ہے، لیکن جب مشورے سے آپ کام کرتے ہیں تو 10 دماغ کی سوچ کی نچوڑ ہے، وہ 10 آدمی کے سوچنے کے بعد آپ ایک کام کرتے ہیں تو اس میں غلطی نہیں ہوتی اور اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے اور اس میں خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ کامیابی، خیر و برکت ہے، کامیابی ہے، اور جو کام مشورے سے کرتے ہیں وہ کام بہت ہی کمال درجے کا کام ہوتا ہے، اور مشورے کے بغیر جو کام ہوتا ہے اس میں نقص ہوتا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، ادھورا رہتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہم اپنے اہل خیر، اہل علم، اہل رائے جو عقل مند ہیں، علم والے ہیں، دانشور ہیں، ہم ان سے مشورہ کریں جو بھی معاملہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہم فیصلے کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کے پاس ایک شورا کمیٹی ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کے لیے شورا کمیٹی ہو، اسکول کے لیے ہو، کمپنی، ایسا نہیں، تنہا ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی اپنا ایک شورا کونسل بنائے کہ میرے بھی کچھ ہوں، جس میں آپ کے والدین ہوں، دوست احباب جو اہل علم ہیں، تو ان کچھ شورا کمیٹیاں بنانا چاہیے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کریں ان لوگوں سے مشورہ کریں آپ، کہ پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے خیر و برکت کے کام ہے، یہ ایک مسلمان کی ایک امتیازی خوبی ہے۔ مشورے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت صرف اسی نام سے اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے۔ آج یہ سورت پڑھی گئی، شورا اسی نام سے اللہ تعالیٰ سورت نازل کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ سورت تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہی نہیں، مشورے کی اہمیت کا ہم اندازہ اس بات سے بھی ہم کر سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک با کمال شخصیت ہے، آپ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں،
صبح شام آپ کو وحی آتی تھی. جو بھی کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو علیم ہے، حکیم ہے، بصیر ہے، سب کچھ وہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سے ہر چیز خبر دیتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو حکم دیتا ہے کہ صحابہ سے مشورہ کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے رسول صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجئے. مشورہ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ کیجئے، مشورے کے بغیر نہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ سے تعلق ہے، وہی ہے. تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو حکم دیتا ہے کہ صحابہ سے مشورہ کرو. تو میں اور آپ، ہم کو کوئی وحی بھی نہیں آتی ہے، کس قدر ہم مشورے کے محتاج ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کام کو آگے بڑھاتے تھے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جا کر ان سے مشورہ لوں تو یہ میری کمزوری سمجھی جائے گی، میرا سٹیٹس پوزیشن کم ہو جائے گا، مجھے لوگ کمتر سمجھیں گے. ہرگز نہیں. آپ جب مشورے سے کام کرتے ہیں تو یہ آپ کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، کہ کام کرنے سے پہلے آپ مشورہ لے کر آپ کام کرتے ہیں. تو یہ عقل مندی اور سمجھداری کی دلیل ہے. اس سے آدمی کم نہیں ہوتا ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب حکم دیتا ہے تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیے، کتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشورہ نہیں کرتے ہیں. آدمی، نوجوان طبقہ ایسی جگہ شادی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کف افسوس ملتا ہے، افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ کاش یہ لڑکی کا اگر میں انتخاب نہ کیا ہوتا کتنا بہتر ہوتا، میرے والدین سے میں مشورہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اسی طرح علاج کے تعلق سے کہ آدمی کہتا ہے جب سب کچھ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کاش اس ڈاکٹر کے پاس علاج سے پہلے میں اس یونانی ڈاکٹر کا اگر علاج کیا ہوتا، ان سے اگر میں مشورہ لیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. تجارت کرنے سے پہلے کاش میں یہ اقدام نہیں کیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. یہ سب ہونے کے بعد اب کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے مشورہ کرنا چاہیے. دیکھیں میں کچھ مثالیں دیتا ہوں کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی مشورہ لیتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں مثال کے طور پر اذان. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر نماز فرض کیا، 5 وقت کی نماز. اب مسلمانوں کو نماز کے لیے مسجد میں کیسے جمع کرنا، اس کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ ایک لفظ میں کہتے کہ جیسے ہی نماز کے لیے میں کہوں کہ نماز، تم سب حاضر ہو جانا، کہہ سکتے تھے. صحابہ کو جمع کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. اے میرے صحابہ بتاؤ، مشورہ دو کہ کیسے ہم لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں نماز کے وقت، کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو کوئی ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم گھنٹی بجائیں گے. جیسے کرسچن لوگ اپنے وہ پریئر کے لیے گھنٹی بجاتے ہیں، ہم بھی اسی طرح گھنٹی بجائیں گے. یہ مشورہ رد کر دیا گیا کہ صحیح نہیں ہے. دوسرے صحابی نے کہا کہ سور پھونکیں گے. کسی نے کہا آگ روشن کریں گے. تو شاید لوگ آگ دیکھ کر مسجد پہنچ جائیں گے. اللہ کے رسول نے اس مشورے کو بھی رد کیا. آخر کار عبداللہ بن زید بن عبد ربی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کو اذان کے کلمات سکھاتے ہوئے، اور وہ دوڑ کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس طرح ایک آدمی کو مجھے یہ کلمات سکھاتے ہوئے میں نے دیکھا. تو اللہ کے رسول نے کہا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہی اذان ہے، یہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. آپ نے کہا تم بلال رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ کہو اور بلال رضی اللہ عنہ اذان کہیں، کیونکہ ان کی آواز اچھی تھی اور ان کی آواز بلند بھی تھی. تو وہ کہتے جاتے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں. دیکھیے مشورہ آپ نے یہاں قبول کیا. اسی طرح جنگ بدر میں 70 مشرکین قتل کیے گئے اور 70 مشرکین قید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان 70 مشرکین جو قید ہو کر آئے تھے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہی نہیں، آپ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، آپ کے پاس پورا اختیار تھا، آپ حاکم وقت تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، آپ کو کوئی بھی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے آپ نے کیوں ایسا کیا ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ 70 قیدی جو ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا ان کو آزاد کرنا چاہیے یا ہم ان کو باقی رکھیں گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ سب آپ کے خاندان والے ہیں، ہم ان کو فدیہ لے کر ہم آزاد کر دینا یہ زیادہ بہتر ہوگا ہے، یہی میرا مشورہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنگ خندق کی جنگ کا موقع تھا، 10,000 مشرکین مدینہ پر حملہ کرنے والے تھے، اللہ کے رسول اور صحابہ پریشان کہ 10,000 ایک بڑی تعداد مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ اے صحابہ، اس طرح ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ مشرکوں کی ایک بڑی تعداد یہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلمان الفارسی جو بہت ہی عقل مند اور دانش مند صحابی تھے، مشورہ دیتے ہیں کہ اے پیارے نبی، ایران میں، فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی دوسرے قوم پر حملہ کرنے کے لیے جاتی ہے تو ہم خندق کھود دیتے ہیں، ایک بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس پار نہ آ سکیں، تو کیوں نہ ہم بھی اس طرح خندق کھودیں کہ وہ لوگ مدینے کے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ اللہ کے رسول کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے خندق کھودنے کا آپ نے حکم دیا اور خود بھی وہ خندق کھودنے میں آپ شریک رہے۔ تو ایسے کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ بیوی کا مشورہ نہیں لینا چاہیے، بیوی کا مشورہ لیں تو بیوی کا غلام کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بیوی سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ ہاں یہ سمجھنا کہ بیوی کا ہر مشورہ قبول کرنا ضروری ہے، یہ غلط۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے حدود میں رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں جو مشورہ دیتی ہوں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ شوہر صاحب کے لیے اختیار ہے کہ وہ پرکھیں گے، سوچیں گے، تولیں گے، وزن کریں گے، اگر آپ کا مشورہ واقعی صحیح ہے، عمل کے قابل ہے تو اس پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کا موقع، ہزاروں صحابہ مکہ کی طرف رواں دواں ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حدیبیہ پہنچ گئے، ابھی کچھ ہی میل ہے مکہ پہنچنے کے لیے، مشرکین مسلمانوں کو روک دیتے ہیں کہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اگلے سال ہی عمرہ کریں گے۔ اللہ کے رسول ان کا مشورہ قبول کر لیتے ہیں، ان کا حکم قبول کر لیتے ہیں، حکمت کی وجہ سے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے صحابہ، تم اپنا جانور ذبح کر دو، ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ہم واپس مدینے کی طرف لوٹ جائیں گے۔ صحابہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اتنی تعداد میں آئے ہیں، ہم کیوں واپس ہیں، ہم مکہ جا کر رہیں گے، عمرہ کر کے رہیں گے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے ہیں، ایک طرف مشرکوں کی طرف سے یہ زور اور دباؤ اور دوسری طرف صحابہ حکم ماننے سے راضی نہیں ہیں۔ تو ایسے صورت میں سب سے عقل مند بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کو مشورہ دیتی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ پہلے اپنا جانور ذبح کیجئے اور اپنا سر منڈائیے، آپ کو دیکھتے دیکھتے سارے صحابہ وہ بھی وہی کام کریں گے۔ تو اللہ کے رسول خاموش گئے اور اپنا سر منڈائے اور جانور ذبح کیے، تو سارے صحابہ بلا چو چرا، بغیر کسی اختلاف کے سب لوگ اپنا احرام کھول دیے اور اپنا جانور ذبح کر دیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک مشورہ کتنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ بھی اللہ کے رسول سے بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے، خاص طور سے شادی بیاہ کے مسئلے میں بھی آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ فاطمہ بنت قیس ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، 3 صحابہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ 3 صحابہ میں سے کون سے صحابی میرے لیے مناسب ہیں۔
ان میں سے ایک ہیں معاویہ، کیا میں معاویہ سے شادی کر سکتی ہوں؟ اور دوسرے ہیں ابو جہم، اور تیسرے ہیں اسامہ بن زید۔ اللہ کے رسول یہ سن کر کہتے ہیں معاویہ صعلوکن، معاویہ وہ تو ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، زیادہ آپ کا خیال نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے نکاح مت کرو۔ اور ابو جہم وہ جو ہے لاٹھی اپنے کھندے سے اتارتے ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ مارنے والے ہیں، تو ان سے بھی زیادہ نکاح کرنا بہتر نہیں۔ تیسرے کہتے ہیں اسامہ بن زید سے تم نکاح کرو، اسامہ بن زید سے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید سے مجھے نکاح کرنے کا مشورہ دیا تو مجھے شک ہوا، تردد ہوا، کیونکہ اسامہ بن زید کوئی بڑے خاندان سے نہیں اور ان کا رنگ بھی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد ایک عجیب خیر و برکت زندگی میں دیکھی، اور میں انصار کی عورتوں میں فخر کرتی تھی کہ اللہ کے رسول کے اس مشورے پر عمل کرنے سے اللہ مجھے کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، اور میری زندگی میں کتنا خیر اللہ نے مجھے رکھا ہے، یہ وہ کہہ کر وہ فخر کرتی تھی انصار کی عورتوں کے درمیان۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ کی کتنی اہمیت ہے، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، لین دین ہو یا تجارت ہو۔ اسی طرح جس آدمی سے ہم مشورہ کرتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت دار، میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ امانت داری کے ساتھ صحیح مشورہ دیں، امانت داری کے ساتھ خیر خواہی کی نیت سے اچھا اور صحیح مشورہ دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کورس نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو وہی مشورہ دیتا ہوں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا المستشار مؤتمن، مستشار جس آدمی سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، وہ مشورہ دوسروں سے بتانا نہیں چاہیے، اور اس کو کوئی غلط مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح مشورے سے ہی ملا جلا ہوا ایک اہم حصہ ہے استخارہ، استخارہ کہتے ہیں۔ مشورہ بھی کرنا چاہیے اور استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ مشورہ مخلوق سے مشورہ کرتے ہیں، استخارہ خالق سے مشورہ کرتے ہیں، کہ دونوں بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض اس میں کہا گیا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہتے ہیں کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا ہے، اور جو مشورہ کرتا ہے اسے شرمندگی لاحق نہیں ہوتی ہے۔ تو مشورہ بھی کرنا چاہیے اور استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ بھی کریں، اور استخارہ کی نماز پڑھیں، یا پہلے استخارہ کی نماز پڑھیں بعد میں ہم مشورہ بھی کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھنی چاہیے، استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے، فرض نماز کے علاوہ، مکروہ اوقات کے علاوہ، جیسے فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک، یہ وقت میں نہیں۔ اسی طرح سورج غروب ہوتے وقت، طلوع ہوتے وقت یا زوال کا وقت، ان مکروہ اوقات کو چھوڑ کر غیر مکروہ اوقات میں ہم 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، درود بھیجیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ہمیں ایک دعا سکھائے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ کی دعا ہمیں ایسا سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت آپ سکھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت اللہ کے رسول اس کو دیتے تھے۔ یہ دعا بہت ہی اہم دعا ہے، یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو زندگی میں کچھ نہ کچھ فیصلے ہمیں لینے ہوتے ہیں۔ تو یہ طویل دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر اور برکت کا باعث ہے، تو میری زندگی میں اس کو مقدر رکھ، اس کو مقدر کر اور اس میں برکت دے اور اس کو میرے لیے آسان فرما۔ اس جگہ ہم چاہے تو اس کا نام لیں، یا تو یہ کہ ہم اپنے دل میں اس کو ہم یاد کر لیں، سوچ لیں، دونوں جائز ہے۔ یا تو نماز کے بعد دعا کریں، یا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحیات میں تشہد اور درود پڑھنے کے بعد بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم استخارہ کہتے ہیں۔ اچھا، استخارہ کے بعد اگر کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا، استخارہ کیا کہ تجارت شروع کرنا ہے یا کورس پڑھنا چاہتا ہوں، کون سا کورس، استخارہ کیا لیکن 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ علماء کہتے ہیں کہ پھر ریپیٹ کریں، تکرار کریں،
کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی ہم استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح استخارہ کے تعلق سے ایک بات لوگوں میں مشہور ہے کہ استخارہ سونے سے پہلے کرنا چاہیے اور رات میں خواب نظر آئے گا۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں کو خواب میں نظر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں نظر آئیں۔ تو خواب میں نظر بھی آ سکتا ہے اور سچا خواب مومن کے لیے ممکن بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نبوت کا ایک حصوں میں سے قصہ ہے سچا خواب۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خواب میں بھی بتا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار ایمرجنسی کا وقت ہوتا ہے، آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ مشورہ بھی کریں اور استخارہ کی نماز بھی پڑھیں۔ مثال کے طور پر عورت کو نکاح کا پیغام آیا، ابھی اس کو لڑکے والوں کی طرف سے 2 دن کا وقت ہے، 2 دن میں سوچ کر بتانا ہے کہ یہ رشتہ منظور ہے یا منظور نہیں ہے۔ اب وہ ماہواری کی ایام میں ہے، منسس کے پیریڈ میں ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اب کیا کریں؟ یا یہ کہ کوئی آدمی ہسپتال میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس 10 منٹ کا وقت ہے آپ کے لیے، آپ جلد از جلد ہمیں بتائیے کہ یہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، سائن کرو جلدی، بس 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ صرف دعا پڑھنا یہ بھی کافی ہے۔ صرف دعا پڑھ کر نیت کر لیں کہ کیا اللہ اس معاملے میں خیر ہے تو میرے لیے مقدر رکھ، اور خیر نہیں ہے تو اس کو مقدر مت کر، یہ صرف ہم دعا پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ آخری بات یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ استخارہ دوسروں سے کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میرا بیٹا کے لیے نکاح کا یہ پیغام آیا ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ یہ کیا درست ہے یا نہیں۔ اور کچھ لوگ، میں تو یہاں تک سنا کہ ایک بزنس بھی بن گیا ہے کہ وہ لوگ فیس بھی چارج کرتے ہیں کہ استخارہ کر کے میں بتاتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کا مسئلہ ہے اسی کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کیجئے۔ ہاں کوئی کہہ سکتے ہیں استخارہ کی دعا بہت بڑی ہے، کیسے ہم پڑھیں؟ یاد کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ ہاں یہ کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اور آپ دیکھ کر پڑھیں، 1 بار 2 بار 3 بار، انشاءاللہ یہ دعا یاد ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ ویسے ہی دیکھے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس آدمی کو مسئلہ ہے اسی آدمی کو استخارہ کرنا چاہیے، دوسرے سے استخارہ کرنا یہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہے لیکن وہ بہت سارے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، بہت سارے لوگوں سے متعلق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکی کا نکاح ہے، باپ بھی استخارہ کرے گا بیٹی کے حساب سے، ماں بھی استخارہ کرے گی، بھائی بھی استخارہ کرے گا بہن کے حساب سے، چچا بھی استخارہ کر سکتا ہے بھتیجی کے حساب سے۔ تو اس طرح ایک میٹر ہے، ایک مسئلہ ہے جو خاندان کے مختلف افراد سے متعلق ہے، تو ایسے وقت میں وہ سارے لوگ بھی استخارہ کر سکتے ہیں، ورنہ غیر متعلق ایک آدمی سے جا کر استخارہ کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مشورہ کرنے والوں میں سے بنائیں، استخارہ کرنے والوں میں سے بنائیں، اور مستقبل کے متعلق صحیح فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور آنے والے ہر زمینی اور آسمانی آفات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازیں۔